اچھا، اب اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ صاحب پہ جو 3 نومبر کو وزیر آباد کے قریب جو حملہ ہوا ہے اس کی پریڈکشن عمران خان صاحب پہلے کر چکے تھے اور یہ بھی بتا چکے تھے کہ حملہ کرنے کے بعد پھر حملہ آور کے بارے میں کیا کہا جائے گا. سنیے. مریم جس سے سچ بولا ہی نہیں جاتا، اس کی خدمت گزار، اس کے ساتھ ساتھ اس کی چیلی ہے دوسری مریم جاوید لطیف. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے توہین مذہب کی ہے. اس کے پیچھے گیم یہ ہے، اور 4 وہ بند کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا، وہ اس کے پیچھے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا. اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا. اب مانڈی والا صاحب ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا تو پھر عمران خان صاحب کی شکایت پہ ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے. دیکھیں، سب ہم متفق ہیں کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے، مگر کس کے خلاف ہونی چاہیے؟ جو اس آدمی نے گولیاں چلائیں اس کے خلاف ہونی چاہیے، جو موقع پہ موجود تھا یا جنہوں نے ان کو جو سو کالڈ یہ کہتے ہیں مجھے گولیاں ماری. جو نام عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں لیے وہ نام انہوں نے ملزم کے طور پہ نامزد نہیں کیے. نہیں، وہ نام دیکھیں، ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کے، یہ اب جو نئے نام یہ لے کے آ گئے ہیں کہ جی ان کے خلاف جن سے وہ میٹنگیں بھی کرواتے ہیں کہ ان کا نام ہونا چاہیے اس کے اندر، ان کا تو وجود نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے دیم سیلف لائک، جیسے عرفان صاحب نے کہا، ان کو خود آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم کیا ایف آئی آر رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات تو آپ اور آج سپریم کورٹ کہ عمران خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ جب میرے پہ حملہ ہوگا تو اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ کوئی مذہبی جنونی ہے، تو فوراً ہی اس کی حملے کے فوراً بعد اس کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے اس حملہ آور کی وہ سب کو بھیج دی گئی. تو یہ سازش نہیں ہے. تو یہ مطلب لکس لائک کہ ان کا اپنا ہی پلان ہے، کسی اور کا پلان نہیں ہے. میں تو یہی سمجھوں گا جب وہ پہلے سے اناؤنس کر رہے ہیں، وہ خود ہی اناؤنس کر رہے ہیں نا، کسی اور آپ وکٹم بلیمنگ شروع کر دیں. نہیں، بات یہ وہ یہ نہیں کہہ رہے. میرا خیال ہے مانڈی والا صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنونی سا شخص ہے جو پکڑا گیا ہے نا موقع سے، کوئی ادھر ادھر سے پکڑ کے نہیں لائے ہیں آپ، وہ فائر کرتا ہوا پکڑا گیا. اس کی گفتگو چند منٹ بعد سامنے بھی آ گئی ہے کہ میں نے کیوں مارا، اور پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی. وہ آپ کی تحویل میں تھا نا، وہ کوئی نہ شہباز کی تحویل میں تھا، نہ کسی ادارے کی تحویل میں تھا، نہ وزیر داخلہ کے پاس تھا. وہ آپ کی تحویل میں تھا، آپ کی پولیس کی تحویل میں تھا، آپ کی حکومت کی تحویل میں تھا. معاملہ یہ ہے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، جیسا مشتاق صاحب نے کہا، وہ بلیم گیم میں یقین رکھتے ہیں. وہ آپ دیکھیں جس دن ارشد شریف قتل ہوتے ہیں، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، دکھ بھرا واقعہ ہے. اس کا ابھی اس کی میت وہیں پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے اگلے دن اعلان کر دیا جی کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں. یہ پہلا انکیشمنٹ کا پہلا چیک انہوں نے سمجھا جی کہ چلو اس پہ سائن کرو اور آ جاؤ میدان میں. پھر وہ آ گئے، پھر ایک شہید ہوا، پھر دوسرا بندہ ان کے اس میں مرا، پھر تیسرا مرا. پھر آپ دیکھیں کہ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ وفاقی حکومت ہے، وزیر داخلہ ہے وفاق کا، پوری افواج ہیں اس کے پاس، پھر فوج کا بھی ایک نمائندہ اس سازش میں بقول ان کے شامل ہے. اور یہ فوج، یہ حکومت، یہ اسلحہ، یہ ٹینک، یہ گولہ بارود، یہ ایجنسیاں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ خان صاحب کو خدا نخواستہ کوئی زخم پہنچائیں. وہ ان کے پاؤں پہ ہلکا سا آبشاری کرتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اس معاملے کو، جو میرے بھائی مشتاق صاحب نے کہا نا کہ وہ فوج کے اس لیے ہو گئے جی کہ فوج پہلے میری حامی تھی، اب میرے خلاف کیوں ہو گئی؟ فوج خلاف نہیں ہوئی ہے اس کے، فوج اس کی حامی نہیں رہی ہے. فوج جس طرح اس کی بلائیں لیتی تھی وہ نہیں لے رہی ہے. انہوں نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں. وہ غیر جانب، آپ الیکشن جیت رہے ہیں نا، تو اگر فوج آپ کے خلاف ہے، ایجنسیاں آپ کے خلاف ہے، الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے، کیسے جیت رہے ہیں؟ وہ الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں نا، آپ ان کو الیکشن کی ڈیٹ دے دیں.